بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، اگر میں آپ سے پوچھوں کل صبح آپ اٹھو گے، اس کا کتنا یقین ہے آپ کو؟ کیا آپ گارنٹی دے سکتے ہیں کہ کل تم زندہ ہوگے؟ اگر موت آج رات آ گئی تو کیا تم تیار ہو؟ ذرا سوچو، دنیا کے ہر معاملے میں ہم اتنی پلاننگ کرتے ہیں، کیریئر کے لیے، شادی کے لیے، پیسے کمانے کے لیے، لیکن ایک ایسی چیز جو 100% ہونے والی ہے، یعنی موت اور آخرت، اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن سوال یہ ہے اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ ویڈیو تمہیں یاد دلائے گی کہ آخرت صرف ایک کانسیپٹ نہیں ہے، ایک حقیقت ہے، اور یہ بتائے گی کہ ہم اس کے لیے کیسے تیار ہو سکتے ہیں۔ آج کا انسان دنیا میں اتنا گھل گیا ہے کہ اسے یاد ہی نہیں کہ اصل زندگی تو موت کے بعد شروع ہوتی ہے۔ آج ہم ہر چیز کے لیے سٹرگل کرتے ہیں، جاب، ریپوٹیشن، گھر، لیکن اپنی روح کے لیے کچھ نہیں کرتے۔ یہ دنیا ایک امتحان ہے، ہم سب ایک ایگزام ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی اسٹوڈنٹ ایگزام ہال میں کھیلنے لگے، اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ ویسے ہی اگر انسان دنیا میں صرف مزہ لینے آیا ہو تو آخرت میں اس کا کیا ہوگا؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا یہ دنیا ایک دھوکہ ہے، ایک ٹیمپرری کمفرٹ ہے، لیکن ہم اس دھوکے کو اصل سمجھ بیٹھے ہیں۔ آخر کیوں؟ کیونکہ ہم غفلت میں جی رہے ہیں۔ جب آخرت بھول جاتے ہیں تو انسان ہر گناہ کو چھوٹا سمجھنے لگتا ہے۔ وہ سوچتا ہے ابھی تو زندگی بچی ہے، بعد میں توبہ کر لوں گا، لیکن موت کبھی وارننگ نہیں دیتی۔ آج ہم دل سے قرآن نہیں پڑھتے، صرف زبان سے پڑھتے ہیں۔ ہماری آنکھوں میں دنیا کے سپنے ہیں، جنت کا خواب نہیں ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد کہتے تھے جب تک تمہاری زندگی کا مرکز آخرت نہیں بنتی، تمہارا دین زندہ نہیں ہوگا۔ آخرت کو بھولنا مطلب اپنی اصل منزل بھول جانا ہے۔ آخرت پر ایمان رکھنا ایمان کے 6 ارکانوں میں سے ایک ہے، یعنی جب تک آخرت پر یقین نہیں، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ سوچو، جب تم کسی ایگزام کی ڈیٹ جانتے ہو تو تم تیاری کرتے ہو نا؟ تو جب تم جانتے ہو کہ موت فکس ہے، حساب ہونے والا ہے، تو پھر تمہاری زندگی اس کے مطابق کیوں نہیں ہے؟ قرآن کہتا ہے اس دن مال اور اولاد کسی کام نہیں آئیں گی سوائے اس کے جس کے پاس پاک دل ہوگا، یعنی آخرت کی تیاری دل کے صاف ہونے سے شروع ہوتی ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے آخرت کو یاد کیسے رکھا جائے؟ یہ صرف لیکچر سننے سے نہیں ہوتا، اس کے لیے دل کی ٹریننگ چاہیے۔ جیسے قبر کا یاد رکھنا، ہر دن کچھ دیر اکیلے بیٹھ کر سوچو ایک دن میں بھی قبر میں ہوں گا۔ قبر اندھیری، تنگ اور اکیلی جگہ ہے، کیا میں تیار ہوں؟ اور موت کے قصے پڑھو اور سوچو، قرآن سے جنت اور جہنم کے مناظر سمجھو۔ ہر روز قرآن کی 5 سے 10 آیت آخرت کے بارے میں پڑھو، یہ تمہارا ہارٹ ری پروگرام کرے گا۔ جب بھی کسی کا انتقال ہو جائے تو جنازے میں شامل ہو۔ جب کسی کا جنازہ اٹھتا ہے تو وہ تمہیں یاد دلاتا ہے تمہارا بھی حال ایسا ہی ہونے والا ہے۔ اور دنیا سے اٹیچمنٹ کم کرو، اپنے دل کو دنیا سے توڑ کر آخرت سے جوڑو۔ تیاری صرف سوچ سے نہیں ہوتی، عمل سے ہوتی ہے۔ جو بندہ اپنی زندگی قرآن اور سنت کے مطابق ڈھال دیتا ہے، اس نے آخرت کی تیاری شروع کر دی۔ نماز کو زندگی کا سینٹر بناؤ، نماز آخرت کے پہلے حساب کا سوال ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلا حساب نماز کا ہوگا، اور حرام کاموں سے بچو۔ آخرت کی روشنی صرف حلال سے چلتی ہے۔ جو بندہ حرام کھاتا ہے اس کے دعائیں بھی اثر نہیں کرتی۔ اور ہمیشہ صدقہ کیا کرو، صدقہ آخرت کی کرنسی ہے۔ جتنی دنیا میں ہیلپ کرو گے اتنی آخرت میں روشنی ملے گی۔ توبہ اور استغفار کیا کرو۔ کوئی بندہ پرفیکٹ نہیں ہوتا، لیکن ہر بندہ توبہ کر سکتا ہے۔ اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو توبہ کرتے ہیں۔ اور قرآن سے اپنا کنیکشن بناؤ۔ جب تک تمہارے اندر قرآن نہیں ہوگا، آخرت کی فیلنگ نہیں جگ سکتی۔ روز کم سے کم 1 رکوع تو سمجھ کر پڑھو۔ آج سوشل میڈیا، انٹرٹینمنٹ نے ہماری زندگی ایسے گھیر لی ہے کہ آخرت ایک کانسیپٹ بن گیا ہے۔ لوگ ہنستے ہیں جب موت کا ذکر ہوتا ہے، میم بناتے ہیں جب دین کی بات ہوتی ہے، لیکن دوستوں یاد رکھو، آج دنیا ہنستی ہے، کل یہ رو دے گی۔ دنیا تمہیں فالو نہیں کرے گی، لیکن آخرت تمہارا حساب ضرور لے گی۔ اگر تم آخرت کے لیے زندہ نہیں ہو تو تمہارا جینا بے معنی ہے۔ ہماری سب سے بڑی غلطی ہے ہم نے آخرت کو ٹماروز پرابلم بنا دیا ہے، لیکن موت ٹوڈیز ریالٹی ہے۔ دوستوں وقت نکل رہا ہے، ہر دن موت کا ایک قدم قریب جا رہا ہے۔ جو وقت اب مل رہا ہے وہ دوبارہ نہیں آئے گا۔ سوچو، اگر آج رات موت آ گئی تو کیا ہم اللہ کے حضور سر اٹھا کر کھڑے ہو سکتے ہیں؟ قرآن میں فرمایا گیا جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا وہی کامیاب ہے۔ اصل سکسیس ڈگری، کار یا فیم نہیں ہے۔ اصل سکسیس وہ ہے جب اللہ کہے میرا بندہ میں تجھ سے راضی ہوں۔ اس لیے زندگی کو آخرت کے پرسپیکٹیو سے دیکھنا شروع کرو۔ اپنی ہر نیت، ہر عمل، ہر سپنا آخرت کے سکیل پہ تولنا شروع کرو۔ یہی اصل عقل ہے، یہی اصل زندگی ہے۔
زندگی کا اصل مقصد آخرت کی تیاری ہے. جو اس زندگی میں تیار ہوا اس کا کل روشن ہوگا، اور جو غفلت میں رہا اس کے لیے موت سب سے بڑی حیرانی ہوگی. ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، کچھ کہنا ہے تو کمنٹ کریں، اور ویڈیو کو اپنے دوست اور رشتہ داروں کو شیئر کریں. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.